السلام علیکم۔ ٹرانسمیٹر گارتھا کے پاس محفوظ تھا۔ سب میرین تباہ ہو چکی تھی اور ایک مرحلہ ختم ہو گیا تھا۔ اب گارتھا ورتھا کو اس جہاز پر کام کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ امیر ارتقا ہاشمی کا ساتھ حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی اور اس نے مستقبل کے لیے بہت سے فیصلے کیے تھے اور اس نے مستقبل میں بھی ٹرانسمیٹر کو پھینکنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ امیر ارتقا ہاشمی اس وقت اپنی بیگمات کے پاس گیا ہوا تھا اور وہ کیبن میں تنہا تھی کہ اچانک ہی اسے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ ایک لمحے کے لیے گارتھا حیران رہ گئی تھی، تاہم اس نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر آن کر دیا اور اسے ایک آواز سنائی دی۔ ہیلو میڈم گارتھا، ہیلو میڈم گارتھا، پوائنٹ 13 آپ سے مخاطب ہے۔ میں پیٹر لاؤ ہوں، پوائنٹ 13 سے بول رہا ہوں۔ گارتھا نے پھرتی سے اٹھ کر کیبن کا دروازہ بند کیا اور ٹرانسمیٹر پر آ گئی، جہاں سے مسلسل گفتگو کی جا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، گارتھا اسپیکنگ اوور۔ ہیلو میڈم گارتھا، میں پوائنٹ 13 سے پیٹر لاؤ بول رہا ہوں، یہاں کا چیف ہوں، اور مجھے اوشن ٹریجر کی جانب سے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہیلو مسٹر پیٹر لاؤ، سب میرین کا کیا حال ہے؟ اس کی خیریت بتائیے۔ کیا آپ کو علم ہے ایک سب میرین جسے کیپٹن ٹورناڈو کنٹرول کر رہا تھا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ اچانک غائب ہو گئی ہے؟ میں بھی آپ سے اسی سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میڈم اوشن ٹریجر کی جانب سے مجھے تفصیلات بتا کر ہدایت کی گئی ہے کہ آپ سے رابطہ قائم کروں۔ سب میرین کے اشارے ہمیں بھی موصول نہیں ہو رہے، جبکہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جس پوائنٹ کے قریب سے گزرے وہاں سے رابطہ قائم کر کے رپورٹ پیش کرے، لیکن کیپٹن ٹورناڈو سے کوششوں کے باوجود کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا، اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کیپٹن ٹورناڈو غائب ہے اور مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں اس کی سب میرین کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ آپ کی اس سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو ہوئی تھی؟ ایک بار بھی نہیں، البتہ اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ ٹرانسمیٹر میرے پاس بھیجا تھا جس نے نہایت خطرات مول لے کر یہ کارروائی کی تھی اور ٹرانسمیٹر مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ میں انتظار ہی کرتی رہی، لیکن سب میرین سے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں قائم ہوا، جبکہ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں اس ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کر کے اسے اخناتون پر ہونے والی کارروائی سے مطلع کروں۔ بالکل یہی تمام تفصیلات مجھے اوشن ٹریجر سے بتائی گئی ہیں، اور اب جب کہ میں اپنی تمام تر کوششیں کیپٹن ٹورناڈو سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ختم کر چکا ہوں، تو میں نے اوشن ٹریجر سے رابطہ قائم کر کے یہ تفصیلات بتائیں۔ وہاں سے مجھے ہدایت ملی ہے کہ میں ٹرانسمیٹر پر آپ سے گفتگو کروں۔ اب مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے مسٹر پیٹر لاؤ؟ ویسے ایک سوال میں تم سے ضرور کرنا چاہتی ہوں، کیا پوائنٹ 13 کس جگہ واقع ہے؟ ہم آپ سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں، ہمارے ذرائع ہمارے وسائل آپ کے اس جہاز کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس کی سمت کا مکمل طور سے اندازہ ہو رہا ہے۔ غالباً کل شام 4:30 بجے تک وہ پوائنٹ 13 کے پاس سے گزرے گا۔ اس کا رخ پوائنٹ 13 کی جانب نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے بغلی حصے سے گزر رہا ہے، تاہم وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کے انتظامات ہیں کہ ہم ادھر سے گزرنے والے کسی سمندری جہاز کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہی کیفیت ہوائی سفر کی ہے، ہم نے اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں، اور اگر اتفاق سے جہاز کا رخ اس جانب ہو گیا تو ہم آپ کو اس سلسلے میں اطلاع دیں گے۔ ٹھیک، اچھا اب یہ بتاؤ کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے؟ سب میرین سے میں مسلسل رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی، اور جیسے ہی رابطہ قائم ہوا میں کسی نہ کسی پوائنٹ کو اطلاع دے دوں گی، یا پھر کیپٹن ٹورناڈو سے یہ بات کہہ دوں گی کہ وہ اپنی خیریت کی رپورٹ دے۔ ویسے نہ جانے کیوں مجھے اس کے بارے میں تشویش ہو رہی ہے۔ یقیناً میڈم، اتنی دیر تک اس کا خاموش رہنا باعث تعجب ہے۔ آپ کا جہاز یہاں سے گزر جائے، اس کے بعد ہم سمندر میں سب میرین تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ ہمیں دوسری بات بتائیے،
جس کی ہدایت اوشن ٹریجر کی جانب سے کی گئی ہے۔ کیا؟ گارتھا نے سوال کیا۔ کیا سمندری تحقیقات کے سلسلے میں اخناتون پر کوئی نمایاں کارروائی ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ۔ وہ لوگ اپنی کاوشوں میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے ایک لیبارٹری بنائی ہے جہاں بہت سے افراد سمندر سے ملنے والے نوادرات پر ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اخناتون پر ہونے والی کارروائی کے سلسلے میں کوئی تفصیلی رپورٹ موجود ہے؟ نہیں۔ تو آپ یوں کیجئے کہ ایک رپورٹ تیار کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس بات کے لیے ہوشیار ہو جائیے کہ ہم آپ تک پہنچنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ گارتھا نے کسی قدر پرتشویش لہجے میں کہا۔ ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اخناتون کل شام 5:30 بجے کے قریب یہاں سے گزرے گا اور کافی دیر بعد اس جگہ تک پہنچے گا جہاں ہمارا ایک اور چھوٹا سا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ہم یہاں سے اخناتون تک پہنچنے کے لیے مؤثر کارروائی کر سکتے ہیں۔ دراصل ہمارے پاس بحری قزاقوں کا تربیت یافتہ ایک گروہ موجود ہے جو عموماً یہی کام انجام دیتا ہے اور سمندر میں اس طرف سے بھٹک آنے والے جہازوں کو لوٹ لیا کرتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے وسائل پورے کرتے ہیں۔ اس گروہ کو لے کر ہم اخناتون پر حملہ آور ہوں گے اور یہ بات انتہائی ضروری ہے میڈم ورتھا کہ اخناتون پر تھوڑی سی لوٹ مار کی جائے، لیکن ہمارے چند افراد ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہوں گے جو صرف آپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ تک پہنچیں گے اور آپ ان کی رہنمائی اس جگہ تک کریں گی جہاں سمندری نوادرات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہ رپورٹ بھی درکار ہے جو آپ فوری طور پر تیار کر لیں گی۔ میرا خیال ہے اس کے لیے کافی وقت ہے آپ کے پاس۔ آپ یہ کام بخوبی اس وقت میں سر انجام دے سکتی ہیں۔ یہ اوشن ٹریجر کی ہدایت ہے؟ ہاں، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بحری قزاقوں کا وہ گروہ کب تک اخناتون پر حملہ آور ہوگا؟ کل رات 10:30 بجے۔ یہ موزوں وقت ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ ہمارے تجربہ کار افراد جہاز پر پہنچنے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کریں گے اور انہیں آپ تک پہنچنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ البتہ آپ مکمل طور پر ہوشیار رہیں۔ ٹھیک ہے، رپورٹ تیار ملے گی تمہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں تمہاری رہنمائی وہاں تک کر دوں گی۔ لیکن کیا وہ لوگ مجھے پہچان سکیں گے؟ آپ بہت معروف شخصیت ہیں میڈم گارتھا۔ میں تو بذات خود ایک بار آپ سے مل چکا ہوں۔ آپ کی تصویر بھی ہمارے پاس محفوظ ہے جو اوشن ٹریجر کی جانب سے ہمیں فراہم کی گئی ہے۔ آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کو بآسانی تلاش کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، بحری قزاقوں کے اس گروہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ 7 افراد جو بہترین ذرائع سے جہاز تک پہنچیں گے، اور ان کے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ وہ جہاز پر بآسانی آ جائیں۔ کل 10:30 بجے؟ گارتھا نے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک 10:30 بجے۔ آپ اپنی گھڑی میں وقت ٹھیک کر لیں۔ دوسری طرف سے ٹرانسمیٹر پر سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن گارتھا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر بند کر کے محفوظ کر دیا۔ اس ٹرانسمیٹر کا موجود ہونا بہت بڑی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، چنانچہ اسے ہر قیمت پر محفوظ رکھنا ہے، اس نے سوچا، اور پھر وہ بیوٹی پارک کونا کے بارے میں سوچنے لگی جو اس نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ اس کا تحفظ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اوشن ٹریجر سے براہ راست ٹکر نہ لی جائے، لیکن یہ بھی انتہائی ضروری تھا کہ اخناتون کو ان لوگوں سے بچایا جائے۔ دوہرے کام کرنا تھے اور اس کے لیے نہایت ذہانت کی ضرورت تھی۔ گارتھا اپنے سازشی ذہن میں لاتعداد منصوبے جنم دینے لگی۔ موسم دوسرے دن بھی اتنا ہی خوشگوار تھا۔ لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ اسد شیرازی نے موقع ملتے ہی پروفیسر بیرن سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی اور اس نے کہا، پروفیسر، سمندر میں ہم کافی دور تک نکل آئے ہیں اور آپ کی محنت اور کوششوں سے ہمیں اس قسم کے بہت سے نوادرات حاصل ہو گئے ہیں جن کی خصوصیات کی رپورٹ اب میں اپنے ادارے کو ارسال کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے کیپٹن ایڈگر سے بھی گفتگو کی تھی اور انہوں نے ہمیں مشورہ دیا تھا
کہ اگر تمام لوگوں کی رائے ہو تو ہم جہاز کا رخ تبدیل کر کے اسے آبادیوں کی سمت لے جانے کی کوشش کریں۔ پروفیسر بیرن نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے مسٹر اسد شرازی، ظاہر ہے آپ اسی مقصد کے لیے سمندر میں نکلے ہیں۔ اس کی تکمیل تو ہر حالت میں ہوتے رہنا ضروری ہے۔ آپ نے اچھا کیا، میں بھی اپنی رپورٹیں آپ کی رپورٹوں میں شامل کر دوں گا۔ میرا خیال ہے امیر ارتقا سے بھی گفتگو کر لی جائے اور اس کے بعد ہم ایک آدھ دن میں فیصلہ کرنے کے بعد اپنا رخ تبدیل کر دیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پروفیسر نے کہا، اور اس وقت ان کی نگاہیں امیر ارتقا ہاشمی کی جانب اٹھ گئیں، جو اپنے خاص لباس میں ملبوس گارتھا کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے اسد شرازی سے کہا، میڈم کلوپیٹرا، سب سے پہلی بات آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سب میرین کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کے علاوہ ہمارے اس جہاز کو اور کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے جو مستقبل قریب میں ہو؟ آپ کے ستارے اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ گارتھا دل ہی دل میں مسکرا اٹھی۔ اس موضوع کو تو وہ بڑی خوش اسلوبی سے چھیڑنا چاہتی تھی، اور سب کے سامنے، تاکہ وہ عمل ہو سکے، جس کے لیے ابھی کافی وقت باقی تھا۔ اس وقت بھی وہ ارتقا ہاشمی کے ساتھ اسی مقصد کے تحت نکلی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے کہا، مسٹر اسد، حقیقت یہ ہے کہ ارتقا ہاشمی کا ساتھ حاصل ہو جانے کے بعد مجھے یہ احساس بھی نہیں رہا کہ میرا کوئی ماضی ہے۔ اگر میرا کوئی ماضی ہوتا اور مجھے یاد آ جاتا اور اس کے ساتھ مجھے امیر ارتقا ہاشمی کا سہارا نہ ملتا تو وہ ماضی ایک بے مقصد چیز بن کر رہ جاتا۔ آج بھی میں اپنے حال سے خوش ہوں اور مجھے اپنے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جہاں تک ستاروں کی چال کا معاملہ ہے تو ستارے اس وقت آسمان میں روپوش ہیں، لیکن وہ ستارے جو میرے پاس محفوظ ہیں اپنا بیان دے سکتے ہیں۔ اچانک ہی اس کی حالت میں تبدیلی رونما ہوئی، پھر اس نے چند دانوں کو ایک جگہ رکھا اور اس کے بعد انگلیوں پر پھر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تمام لوگ اس کی اداکاری کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، خطرہ، ایک خوفناک خطرہ، اور وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بہت تیز رفتاری سے وہ کام کرنا ہے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ دوسرے لوگ تو ابھی حیران ہی تھے، لیکن امیر ارتقا ہاشمی پوری طرح گارتھا کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا بتاتے ہیں تمہارے یہ ستارے؟ گارتھا نے ایک بار پھر انگلیوں پر حساب لگا کر کچھ بدبدایا اور اس کے بعد کہنے لگی، بحری قزاق جو ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں، رات کی تاریکیوں میں وہ ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور زبردست خون ریزی کا خطرہ ہے۔ ہاں، وہ ہم پر گھات لگائے بیٹھے ہیں اور ان کی نگاہیں ہماری جانب اٹھی ہوئی ہیں۔ جہاز پر مؤثر حملہ ہونے والا ہے، بچنے کی کوشش کر سکتے ہو تو بچو۔ کیپٹن ایڈگر، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم جہاز کو چاروں طرف سے اسلحہ سے لیس کر دو۔ سنو، ان کے پاس جدید ترین ساز و سامان ہوگا، وہ بھرپور طریقے سے جہاز پر حملہ کریں گے اور تمہیں اس حملے کو ناکام بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ میں ستاروں کے تعین کے مطابق تمہاری گھڑیوں کے وقت سے موازنہ کرتی ہوں تو مجھے تقریباً 10:30 بجے کا وقت ملتا ہے جب وہ ہمارے جہاز پر حملہ آور ہوں گے، اور یہ نشست ملتوی کر دو اور فوری طور پر اخناتون کے بچاؤ کی تیاریاں کرو۔ یہ اچھی بات ہے کہ اسد شرازی نے اس وقت مجھے ستارے یاد دلا دیے۔ میرے ستارے یہی کہتے ہیں، اسد شرازی، میرے ستارے یہی کہتے ہیں۔ ان سب کے چہرے عجیب سے ہو گئے تھے۔ اگر سب میرین کا واقعہ پیش نہ آ چکا ہوتا اور وہ پیشن گوئی بالکل درست نہ ثابت ہوتی تو شاید اس بات کو وہ مذاق ہی سمجھتے، لیکن گارتھا نے پہلے بھی جو کچھ کہا تھا وہ ایک سچ ثابت ہوا تھا۔ کیپٹن ایڈگر نے ہنگامی بنیادوں پر جہاز پر کام کا آغاز کر دیا اور پورے عرصے پر جگہ جگہ ایسے ہتھیار پھیلا دیے، مورچے بنا لیے۔ ایک سنسنی خیز شام کا آغاز ہو گیا تھا، اور جوں جوں شام ڈھلتی جا رہی تھی ان لوگوں کے دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔
شبان نے برج سنبھال رکھا تھا۔ بڑی بڑی دوربینیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کیپٹن ایڈگر اور اسد شرازی کے درمیان تو اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ان کا موضوع صرف کلوپیٹرا یعنی گارتھا تھی۔ ایڈگر نے کہا، وہ پراسرار عورت اس قسم کے واقعات معلوم کیسے کر لیتی ہے؟ کیپٹن ایڈگر مسکرا کر بولا، اس عورت کی پراسراریت پر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کس طرح سمندر کے ذریعے ہمارے جہاز تک پہنچی اور اب ارتقا ہاشمی کے دل میں جا بیٹھی ہے۔ اس قسم کی گفتگو وہ کافی دیر تک کرتے رہے تھے۔ وہ لمحات آ گئے جن کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ برج پر سے اور بلندیوں پر موجود لوگوں نے جو دوربینوں کی مدد سے سمندر دیکھ رہے تھے، اطلاع دی کہ روشنیاں کیے بغیر کچھ برق رفتار کشتیاں چاروں سمت سے جہاز کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ اس اطلاع سے بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ برق رفتار ہوور کرافٹ کشتیاں آن کی آن میں جہاز تک پہنچنے والی تھیں۔ دوربینوں سے جائزہ لے کر تمام اقدامات نشر کیے جا رہے تھے اور جہاز والوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ گارتھا کا کہا ہوا ایک ایک لفظ درست ہے۔ ہوور کرافٹ کشتیاں بالآخر جہاز تک پہنچ گئیں اور انہیں جدید ترین ساز و سامان سے لیس دیکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان پر مشین گنوں سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ کچھ ایسی افراتفری مچی تھی کہ ہر شخص ان کشتیوں کو سمندر میں تباہ کرنے پر تل گیا تھا۔ مارٹر گنوں پر متعین گنر ان کا نشانہ لے لے کر فائر کر رہے تھے۔ فوراً ہی کشتیوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور ان کے رخ تبدیل ہونے لگے۔ بس یہ سوچا جا رہا تھا کہ ایک بھی ہوور کرافٹ قریب نہ پہنچنے پائے اور جہاز کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی جائے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، مارٹر گنوں کے گولے مسلسل پھٹ رہے تھے اور سمندر میں پانی اچھل رہا تھا۔ جہاز سے شدید مدافعت کی جا رہی تھی۔ پھر بہت ہی حیرت ناک طریقے سے چند کشتیاں جہاز کے قریب پہنچ گئیں اور ان پر کسی مشینی ذریعے سے عمل کیا جانے لگا۔ چند سائے فضا میں بلند ہوئے۔ غالباً کسی ایسی چیز سے انہیں پھینکا گیا تھا جو بہت قوت سے ایک مخصوص وزن کو بلندیوں تک پہنچا سکتی تھی، اور یہ مخصوص وزن انسانی جسم کا تھا۔ چند افراد فضا میں بلند ہو کر جہاز کے عرشے پر آ گرے۔ جیسے ہی وہ سائے جہاز کے عرشے پر گرے، دوسری جگہوں پر متعین افراد نے انہیں رائفلوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تاہم ان میں سے چند افراد جہاز پر خاص قسم کے دستی بم پھینکنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس سے جہاز کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا۔ دھماکوں سے جو جہاز کے مختلف حصوں پر ہوئے تھے، ایک جگہ آگ بھی لگ گئی تھی۔ یہ آگ ایک ایسی لائف بوٹ میں لگی تھی جو اپنے ہینگر میں لٹکی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس آگ کو فوری طور پر بجھا دیا گیا۔ ادھر جہاز پر سے اب مدافعت مزید شدید ہو گئی تھی اور قریب مار کرنے والے ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے تھے۔ غالباً 12 یا 13 ہوور کرافٹ کشتیاں تباہ کر دی گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ جہاز تک پہنچنا ایک ناممکن عمل ہے۔ چنانچہ کشتیاں واپس چل پڑیں اور تھوڑی دیر کے بعد نگاہوں سے گم ہو گئیں۔ اس دوران جہاز کی رفتار میں کوئی کمی نہیں پیدا کی گئی تھی۔ امیر ارتقا ہاشمی کی جانب سے ہدایت ملی کہ جہاز کی رفتار جس قدر تیز کر دی جائے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ خطرہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی ٹھکانہ سمندر میں موجود ہے اور ہو سکتا ہے وہاں سے وہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہو کر دوبارہ جہاز پر حملہ آور ہوں۔ جہاز کی رفتار کافی تیز ہو گئی۔ ساری رات جہاز کے تمام افراد جاگتے رہے اور حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے، اور ادھر گارتھا نے حملے کی ابتدا ہوتے ہی فوری طور پر ٹرانسمیٹر پر پوائنٹ 13 سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔ پیٹر لاؤ تو ٹرانسمیٹر پر دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن وہاں کسی اور نے گارتھا کا پیغام موصول کیا تھا۔ گارتھا نے ہجانی لہجے میں کہا، ہیلو ہیلو پوائنٹ 13، گارتھا بول رہی ہوں۔ جی میڈم فرمائیے، کیا اخناتون پر حملہ کرنے کے لیے لوگ روانہ ہو چکے ہیں؟ جی میڈم، براہ کرم پیٹر لاؤ کو بلائیے۔ سوری میڈم، وہ براہ راست اس حملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اوہ، بہت خطرناک صورتحال ہو گئی ہے۔
کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ تم ان لوگوں سے رابطہ قائم کر سکو؟ نہیں میڈم، اس وقت تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، جہاز پر بے پناہ مستدی ہے، اور وہ لوگ ہوشیار ہیں، نہ جانے کس طرح انہیں اس کا علم ہو گیا ہے، یا پھر شاید وہ رات کو محتاط رہتے ہیں۔ مجھے اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے یہ اندازہ ہوا ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ حملہ آوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کوئی فوری عمل کیا جائے، جس کے تحت پیٹر لاؤ کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کر دی جائے۔ دوسری طرف چند لمحات خاموشی رہی، پھر جواب ملا، نہیں میڈم گارتھا، اس وقت اور کچھ نہیں ہو سکتا، ہم لوگ بے بس ہیں۔ تب پھر مجبوری ہے، پیٹر لاؤ کو میرے اس پیغام کی اطلاع ضرور دے دینا۔ جی بہت بہتر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور گارتھا نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر سورج کی روشنی نمودار ہو گئی، اور سمندر پر دن پھیل گیا۔ جہاز پر ابھی تک مستدی تھی، اور ہر شخص اپنی جگہ تیار نظر آتا تھا۔ ناشتے وغیرہ کا بندوبست کیا گیا۔ رات کی اس شاندار کامیابی پر سب ہی بے حد خوش تھے۔ ویسے گارتھا کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں ایک خاص تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ اتنی صحیح پیشن گوئیاں ناممکن تھیں، اور گارتھا نے اخناتون کو 2 بڑے حادثوں سے بچا لیا تھا۔ ارتقا ہاشمی کا سینہ تو فخر سے پھولا ہوا تھا۔ صبح کو وہ گارتھا ورتھا کے کیبن میں پہنچا تھا تو اس نے اسے ایک گوشے میں 2 زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، 2 ہاتھ سینے پر جڑے ہوئے تھے، اور وہ بالکل سکتے کے سے عالم میں بیٹھی ہوئی پتھر کا کوئی بت معلوم ہوتی تھی۔ ارتقا ہاشمی اسے عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، اور کچھ دیر کے بعد گارتھا نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے آہستہ سے کہا، ارتقا ہاشمی کو اخناتون کی فتح کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وہ بدستور عقیدت بری نگاہوں سے گارتھا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، در حقیقت تجھے دریائے نیل کی بیٹی ہونا چاہیے تھا گارتھا۔ پتہ نہیں تو کہاں پیدا ہوئی ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ بالآخر تو ایک صحیح جگہ پہنچی، اور میرے دل میں تیرا جو احترام ہے، میں اسے الفاظ کی شکل نہیں دے سکتا۔ گارتھا نے مسکراتے ہوئے کہا، امیر، یہ تیری ملکیت ہے، اور تیری ہر چیز اب میری ملکیت ہے۔ تیرا تحفظ اب میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ جو کچھ مجھے آتا ہے وہ تیرے لیے ہے، اور میں زندگی کی آخری سانس تک تیرے مفادات کا تحفظ کرتی رہوں گی، اور تیری زندگی کا بھی۔ لیکن سن امیر، جو کچھ میں کہوں اس سے کبھی انحراف نہ ہو کہ یہ میری نہیں تیری بہتری ہوگی، اور میں اسے اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ بہتری کے لیے ہر وہ بات جو میرے ذہن میں آئے تجھ تک پہنچا دوں۔ میرے مشورے کے بغیر ایک قدم ادھر سے ادھر نہ ہٹانا کہ تو جس وقت دریائے نیل سے سمندر میں داخل ہوا تھا، اس وقت سے اب تک کی کہانی میرے علم میں ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تیرے ساتھ ساتھ کون کون سفر کر رہا ہے۔ وہ کون ہیں جو تیرے دشمن ہو سکتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو تیری دوستی میں اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سی باتیں وقت سے پہلے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر تو میری باتوں پر اعتبار کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ صرف وہ کرنا جو میں کہوں۔ کلوپیٹرا، تیری شمولیت تو اس جہاز کے لیے ایک نئی زندگی کے مترادف ہے۔ بات صرف میری ہی نہیں ہے، بلکہ تو نے باقی لوگوں کی زندگی کا تحفظ بھی کیا ہے، اور اخناتون اب تیری ملکیت ہے۔ اور وہ بحری قزاق اپنے منصوبے کے مطابق جہاز پر پہنچ جاتے تو لازمی امر ہے کہ جہاز پر خون ریزی ہوتی، بے شمار افراد مارے جاتے، اور اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ منصوبہ جاری رہتا یا نہیں۔ چنانچہ کون تجھ سے انحراف کرے گا؟ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو اس بات کا اطمینان رکھ کہ تیرا مقام اب شاید مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ گارتھا خاموش ہو گئی تھی۔ دن گزرتا رہا۔ شام تقریباً 4:30 بجے تمام لوگ اس جگہ جمع ہو گئے جہاں سب جمع ہوتے تھے۔ یہاں چائے کا دور چلا، اور پھر اس مسئلے پر تبصرہ آرائیاں ہونے لگیں۔ کیپٹن ایڈگر مورالس نے کہا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب میرین کا
اور ان بحری قزاقوں کا کیا تعلق تھا، لیکن میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس جگہ کچھ افراد کی ڈیوٹی لگا دی ہے جہاں سے سمندر کی گہرائیوں پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے آگے کا سفر پرسکون ہوگا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کیپٹن ایڈگر، مگر کلوپیٹرا اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ یہ سوال امیر ارتقا ہاشمی سے کیا گیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، وہ صرف یہ کہتی ہے کہ اس کے سینے میں جس قدر علم محفوظ ہے وہ اخناتون کی بقا کے لیے کارآمد رہے گا اور ہمیشہ اس کے کام آتا رہے گا۔ اس وقت اخناتون پر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کاش ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کون ہیں اور ان کا علم کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ رفتہ رفتہ ہی معلوم ہوگا، اور میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے میں انہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ امیر ارتقا ہاشمی نے جواب دیا، میرے خیال میں اب ہمیں کسی ساحل کی طرف چلنا چاہیے تاکہ سمندر سے حاصل نوادرات اور دوسری چیزوں کو لیبارٹری تک پہنچنے کا انتظام کیا جائے۔ ویسے بھی ہمیں سفر کرتے کافی وقت گزر گیا ہے۔ کیا خیال ہے ارتقا ہاشمی؟ میں کلوپیٹرا سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کسی قدر باعث حیرت تھی، تاہم ارتقا ہاشمی کے جذبات کو مد نگاہ رکھتے ہوئے اس پر اعتراض نہیں کیا گیا، اور انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ چاہے تو کلوپیٹرا سے مشورہ کر سکتا ہے۔ لیکن اسی شام کیپٹن ایڈگر نے ارتقا ہاشمی کی غیر موجودگی میں اسد شیرازی سے ملاقات کی اور اسے ایک سمت تنہائی میں لے جاتا ہوا بولا، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ارتقا ہاشمی اب اس عورت کو سر آنکھوں پر بٹھا لے گا اور ہماری اس کارروائی میں کسی عورت کا مشورہ شامل ہو جائے گا۔ میں کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بروقت انکشاف نے ہمیں ایک بہت بڑی تباہی سے محفوظ رکھا۔ لیکن آپ خود سوچیں، آخر اس کی جہاز پر آمد کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کی گمنام شخصیت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ کون ہے؟ جب وہ اس قدر پراسرار علوم جانتی ہے تو اس نے اپنے بارے میں ہمیں تفصیلات کیوں نہیں بتائیں؟ یہ تمام چیزیں مجھے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتی ہیں، اور یہ بات میں کئی دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ اس کا تسلط جہاز پر خوبصورت طریقے سے قائم ہوتا جا رہا ہے۔ میری چھٹی حس مجھے کئی دن سے اس سلسلے میں احساس دلا رہی ہے کہ کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے۔ اسد شیرازی پرخیال انداز میں ٹھوڑی کھجانے لگا، پھر اس نے کہا، ہاں کیپٹن، میں آپ سے متفق ہوں، اور اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایسی بات سوچنا پڑے گی جس سے ہمارا یہ اتحاد برقرار رہ جائے، ورنہ بہت سے مزید خدشات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہاں، میں نے آپ کو اپنا رازدار بنایا ہے، اور مکمل اعتماد کے ساتھ میں اخناتون سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی اپنی کوئی اولاد سے کر سکتا ہے، اور آپ کا یہ مقصد جس کے لیے ہم نے آبادیاں چھوڑ کر سمندر کی ویرانیاں اپنائی ہیں، مجھے بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مقصد کے پس پردہ انسانیت کی بقا چھپی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک طرح سے ہمارے جذباتی لگاؤ کا اظہار ہے، اور ہم اس جذباتیت پر کسی کا تسلط قبول نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے کتنی ہی اہمیت کا حامل ہو۔ سب میرین سے جو کچھ ہوتا ہم اس کا جواب دیتے۔ بحری قزاق اگر حملہ آور ہوتے تو ظاہر ہے ہم بھی ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جاتے، ہم اپنے دفاع کے لیے ذرا دیر سے تیار ہوتے، اخناتون کو کچھ نقصانات پہنچ جاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب تو معمولات میں سے ہوتا۔ صرف ان دو باتوں کے عوض ہماری باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے، یہ مجھے ناپسند ہے، اور میں اس وقت آپ کے سامنے کھل کر اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ لمحات اتنے تلخ ہو جائیں کہ ہم سب اس بارے میں سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں۔ کیپٹن ایڈگر کا لہجہ یہ بتاتا تھا کہ وہ بہت دن سے پک رہا ہے۔ اب یہ بات ذرا باعث تشویش ہو گئی تھی۔ اگر ان افراد میں ہی کوئی چپکلش پیدا ہو جائے تو یہ مستقبل کے لیے ایک بہت بھیانک تصور ہو سکتا تھا۔ اس نے چند لمحات سوچنے کے بعد کیپٹن ایڈگر سے کہا، ہمیں ارتقا ہاشمی کا جواب مل جائے، اس کے بعد کسی مناسب طریقے سے ہم اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جہاز کے معاملات میں اس کی ذاتی حیثیت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔
میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیپٹن ایڈگر نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیں کیپٹن، ارتقا ہاشمی کو اس سلسلے میں کوئی احساس نہیں تھا۔ اس نے سادگی سے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ کلوپیٹرا سے مشورہ کر لے۔ وہ گارتھا کے پاس اپنے کیبن میں موجود تھا۔ میں تم سے ایک خاص بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ تم نے بہت مختصر وقت میں پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آئندہ سمندر میں جو بھی اقدامات کیے جائیں ان کے بارے میں تم سے مشورہ کر لیا جائے، اور یہ کام بہت جلدی مجھے کرنا پڑ گیا۔ دراصل شاید یہ بات تمہارے ذہن میں ہو کہ اخناتون کا مقصد سمندر میں ایسی چیزوں کی تلاش ہے جو انسانیت کی بہتری کے لیے معاون ثابت ہو سکیں، اور اس سلسلے میں نیک جذبوں کے تحت اسد شیرازی نے اس کام کا آغاز کیا ہے، اور ہم سب لوگ اس سے تعاون کر رہے ہیں۔ سمندر سے اس دوران جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں یا جو نادر اشیاء ہمیں ملی ہیں، ان کے بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار ہو چکی ہے، اور لیبارٹری اپنے کام سے فارغ ہو گئی ہے۔ چنانچہ اسد شیرازی چاہتا ہے کہ اب یہ تمام معلومات اپنے ادارے کو منتقل کر دے، اور کسی شہر کا رخ کیے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تجویز پیش کی ہے کہ اب ہمیں کسی شہر کا رخ کرنا چاہیے، اور چند روز وہاں قیام کر کے دوبارہ سمندر پر واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ گارتھا نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا۔ دراصل یہ مسئلہ اس کے لیے کسی مشکل کی بات نہیں تھا۔ اگر کسی شہر تک پہنچ جاتے تو وہ اپنے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کر سکتی تھی کہ آئندہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن جس فطرت کی مالک تھی اس کے تحت وہ صرف اپنے اقتدار کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے بہت غور و خوض کرنے کے بعد کہا، نہیں ارتقا ہاشمی، ابھی کسی شہر کی جانب رخ کرنا ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے کہا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ سمندر اس کے لیے ناموافق ہے، اور ہمیں واپسی کے سفر میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں اس کی بالکل رائے نہیں دے سکتی، مگر میں زیادہ اس لیے نہیں بول سکتی کہیں تم اسے بیجا مداخلت نہ کہو۔ نہیں، تم کبھی ایسا نہ سوچنا، میں دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہوں۔ تمہارا شکریہ امیر۔ چنانچہ جو کچھ کہوں گی اب صرف وہ کہوں گی جو میرے اور تمہارے دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ سنو، تمہارے جتنے ساتھی ہیں اس جہاز پر، میں ان میں سے کسی کی نیت پر بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہتی، لیکن جن حقیقتوں کا علم مجھے میرا علم دیتا ہے وہ کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زمانہ بہت مختلف ہے، اور اس زمانے میں لوگ زیادہ تر اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ بقائے انسانیت کی کہانیاں انسان کے لیے سب سے مؤثر اور سیدھا ذریعہ ہیں جس سے وہ دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسد شیرازی کے دل میں یہ تمام جذبے پروان چڑھ رہے ہوں، لیکن جذبے دیکھے نہیں جا سکتے، صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسد شیرازی سمندری نوادرات سے مالی فائدے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسے بہت سے ایسے قیمتی نوادرات بھی ملے ہوں گے جن سے وہ دولت سمیٹ سکتا ہے۔ ان نوادرات کو اپنے ادارے تک منتقل کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی ان پر قبضہ جمانے کی کوشش نہ کرے۔ خیر، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تمہیں اتنا کچھ ملا ہے اپنی تقدیر سے کہ ان چیزوں کی تمہیں ضرورت نہیں باقی رہی، لیکن اخناتون تمہاری ملکیت ہے، اور اس کے ذریعے تمہیں حق حاصل ہے کہ سمندر سے وہ سب کچھ بھی حاصل کر سکو جو تمہاری دولت میں اضافہ کرے۔ میری رائے ہے کہ اس سلسلے میں ان لوگوں سے دو ٹوک باتیں ہو جائیں۔ پہلی بات یہ کہ ابھی ہماری واپسی کسی طرح ممکن نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ تم ایک ٹارگٹ مقرر کرو اور اپنے غوطہ خوروں سے کہو کہ وہ سمندری نوادرات کا ایک بڑا ذخیرہ تمہیں مہیا کریں، جن کی مالیت کروڑوں ڈالر کی شکل میں تمہیں موصول ہو سکے۔ تم اپنے حق کا اظہار اس طرح کر سکتے ہو کہ اخناتون تمہاری ملکیت ہے، اور تمہیں اس کا پورا حق حاصل ہے کہ اس کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کرو۔ چونکہ تم نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اپنا قیمتی وقت سمندروں پر گزار رہے ہو، اس کا کچھ صلہ تمہیں حاصل ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو بقائے انسانیت کے لیے ایسی اشیاء کی ضرورت ہے نہ جو انسانیت کی بھلائی میں استعمال ہو سکیں، سمندری جڑی بوٹیاں اور ایسی چیزیں جو دوائیں بنانے کے کام آ سکیں، یا بقائے انسانیت کے لیے
وہ سمندری نوادرات بھی چاہتے ہیں۔ ان کی نیت کھل کر سامنے آ جائے گی اور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قدر مخلص ہیں۔ تمہارے ساتھ یہ تو تمہارا حق ہے کہ تم جس مقصد کے لیے اتنی تیاریاں اور اتنا کثیر سرمایہ صرف کر کے نکلے ہو وہ تمہیں مل جائے، اور جس مقصد کے لیے وہ اپنی اس مہم پر آئے ہیں وہ انہیں مل جائے۔ ہمیں خاص ٹارگٹ مقرر کرنے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے اس کے لیے ہمیں مجبور کیا جائے تو ہم اپنے اختیارات استعمال کریں گے۔ امیر ارتقا ہاشمی منہ پھاڑے گارتھا کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو اس کے تصور میں کبھی نہیں آیا تھا، لیکن عورت اچھے اچھوں کا دماغ پلٹ دیتی ہے، اور پھر گارتھا جیسی عورت جو اپنی بات کو منوانا جانتی تھی اور جس میں یہ صلاحیت پوشیدہ تھی کہ وہ جو کچھ کہے اسے ذہنی طور پر محسوس کرا دے۔ چنانچہ ارتقا ہاشمی کے ذہنی انداز میں ایک دم نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ چند لمحات سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے میرے ان ساتھیوں کو اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے کسی نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ وہ دولت بھی اپنے قبضے میں رکھے گا۔ میرا مطلب ہے جو اتفاقیہ طور پر ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں نصیب ہو جائے، ایسے حالات میں اگر میں ان سے اس بات کا اظہار کروں تو انہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اخناتون کی تعمیر پر جتنا کچھ خرچ ہو چکا ہے ان میں سے کوئی بھی فرد اتنا خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تو اس کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کیا خرچ ہو رہا ہے۔ جو کچھ انہوں نے چاہا میں نے وہ کیا۔ اب اگر میں اس کی واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، چونکہ یہ سب کچھ میں ان کی جیبوں سے تو نہیں وصول کروں گا۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، اور مجھے خدشہ ہے کہ اس سلسلے میں وہ لوگ تم سے مخلص نہ ثابت ہو سکیں گے۔ ارتقا ہاشمی تشویشناک نگاہوں سے گارتھا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پرجوش لہجے میں کہا، نہیں، اگر وہ اس بات سے اختلاف کریں گے تو پھر تو ان کی نیت واضح ہو جاتی ہے۔ میرے جہاز کے ذریعے کم از کم انہیں دولت تو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تمام تر اصولوں کے خلاف بات ہوگی۔ کسی پر حقیقت کا اظہار کرو گے وہ کبھی تم پر نہیں کھلے گا، چنانچہ انہیں احتیاط سے کھولنا، اور جب وہ کھل جائیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ ہاں، ایک سوال میں تم سے ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ ارتقا ہاشمی نے پوچھا۔ اس جہاز پر جتنا عملہ ہے، جتنے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، ان میں سے کتنے افراد تمہارے حق میں ہیں؟ کبھی غور نہیں کیا اس بات پر۔ میرا خیال ہے میرے اپنے آدمیوں کی تعداد بھی کافی ہوگی، اور وہ عام قسم کے لوگ ہیں۔ جہاز کا کیپٹن ایڈگر ہے، یہاں پر موجود ماہرین ہیں، وہ بھی اس کے توسط سے آئے ہیں۔ باقی عملہ وغیرہ جو ہے اسے ہم نے مشترکہ طور پر ملازم رکھا ہے اور اسے ادائیگیاں میں نے کی ہیں۔ چنانچہ اصولی طور پر اس عملے کو میرا ہی وفادار ہونا چاہیے۔ جو ہونا چاہے وہ نہیں پوچھ رہی، جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ میں اس کے بارے میں مکمل طور پر کچھ نہیں بتا سکتا ہوں۔ اس کا مقصد ہے ہمیں سخت رویہ اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نہیں، سخت رویہ تو بالکل نہیں اختیار کیا جائے گا۔ کم از کم میری اصولی بات تو مان لینی چاہیے، اور اگر وہ اصولی بات نہ مانے تو پھر مجھے اس کا حق حاصل ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں اور اپنا آخری فیصلہ صادر کر دوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر اس سلسلے میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوں گی۔ اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے؟ پہلے تو یہی کوشش کرو کہ یہ سب کچھ نہ ہونے پائے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، اور مہذب لوگوں میں جنگ و جدل نہیں ہوتی بلکہ اصولی فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر میں تمہیں آئندہ کے لیے بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ارتقا ہاشمی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ گارتھا نے اپنا کھیل شروع کر دیا تھا، اور بڑے منظم پیمانے پر اس نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا۔ البتہ ابھی اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جہاز پر امیر ارتقا ہاشمی کے کتنے افراد اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ بے شک کیپٹن ایڈگر جہاز کا کمانڈر تھا اور عملہ وغیرہ اسی کی تحویل میں تھا، لیکن ارتقا ہاشمی کی اپنی حیثیت کیا ہے اس کا صحیح طور پر اندازہ ہو جانا چاہیے۔ خیر، گارتھا کو اس بات کی فکر نہیں تھی
کہ بعد میں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اسے اپنا تحفظ درکار تھا اور اس کے بعد اپنا مقصد، اور اس کے لیے اگر ارتقا ہاشمی مؤثر نہ ثابت ہو سکے تو اپنی وفاداریاں تبدیل بھی تو کی جا سکتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر سوچا۔ ادھر ارتقا ہاشمی پریشان تھا۔ اس نے بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ کلوپیٹرا کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر جب اس نے اپنا یہ خیال ان لوگوں پر ظاہر کیا تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ اس وقت بھی ایک مجلس جمع تھی جس میں پروفیسر بھی شریک تھا۔ ارتقا ہاشمی نے کہا، دوستو، میں تم پر ایک انوکھا انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ میری نئی بیوی پراسرار علوم کی ماہر ہے، اور اب تک اس نے جو 2 ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جن کی توجیہ ہمارے ذہن ابھی تک نہیں تلاش کر سکے۔ ایسی حالت میں اگر وہ ہمارے کسی مقصد کے لیے ہم سے کچھ کہتی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا ارتقا ہاشمی کہ کلوپیٹرا سے مشورہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتائیں گے کہ واپسی کے سفر کے لیے کیا فیصلہ کیا جائے۔ ہاں، میں اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی واپسی کا سفر ہمارے لیے نامناسب ہوگا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر ہمارا ساتھ نہیں دے گا اور واپسی کے سفر میں ہمیں خدشات لاحق ہیں۔ جہاں تک سمندر کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے پروفیسر سمندری معلومات سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک جہاز راہ ہونے کی حیثیت سے موسموں کی تفصیلات میں بھی جانتا ہوں، اور جو سفر ہم طے کر کے آئے ہیں اگر اسے واپسی کے لیے طے کریں تو ہمیں کم از کم موسمی خرابی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اسد شیرازی اپنے جس مقصد کے لیے سمندری مہم پر نکلے ہیں اس کی تکمیل کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور انہیں وہ کام کر ڈالنا چاہیے۔ ہمارا اصل مقصد تو یہی تھا، کیپٹن ایڈگر نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو کیپٹن، لیکن اگر ہم مزید کچھ وقت سمندر میں گزاریں تو آخر کیا حرج ہے؟ ارتقا ہاشمی کے لہجے میں تبدیلی رونما ہونے لگی تھی جسے ہر فرد نے محسوس کیا تھا۔ مزید سفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ کلوپیٹرا نہیں چاہتی کہ ابھی واپسی کا سفر اختیار کیا جائے۔ کیا یہ بات آپ مناسب کر رہے ہیں ارتقا ہاشمی؟ کلوپیٹرا سے صرف مشورہ لیا جا سکتا ہے، اس کی چاہتوں کا تو ہمارے پروگرام میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایڈگر بھی کافی تلخ ہو گیا تھا اور اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ نہیں کیپٹن، میں اس جہاز کا مالک ہوں اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کوئی ایسی مشورہ دے سکوں جو مجھے بہتر محسوس ہو۔ آپ کو صرف اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ نہیں، میں کیپٹن کی حیثیت سے آپ کی ملازمت میں نہیں آیا ہوں امیر ارتقا ہاشمی۔ یہ تو ایک باہمی تعاون تھا جس کے تحت ہم نے اس مہم کو سر انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسد شیرازی کو اس سلسلے میں اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسد شیرازی نے آخری اور قطعی لہجے میں کہا، ہاں ارتقا ہاشمی، اس سلسلے میں آپ ہمارے سرپرست بے شک ہیں، لیکن وہ مشورے آپ کے قبول نہیں کیے جا سکتے جو ہمارے مفاد کے خلاف ہوں۔ بے شک میڈم کلوپیٹرا نے ہمیں 2 مصیبتوں سے بچایا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر پیشن گوئی درست ثابت ہو، اور اگر ہو بھی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں واپسی کے لیے سفر تو اختیار کرنا ہی تھا۔ پہلے ہم نے تمام اشیاء کو کسی شہر پہنچنے کے بعد اپنے ادارے کو منتقل کر دیں، اس کے بعد ضرور کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اسد شیرازی، امیر ارتقا ہاشمی نے کرخت اور کھردرے لہجے میں کہا۔ لیکن ہم آپ کی یہ مخالفت قبول نہیں کریں گے ارتقا ہاشمی، کیونکہ یہ ہمارے مقصد کے خلاف ہے، اسد شیرازی نے جواب دیا۔ دردانہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی تھی۔ جو جہاز پر پیدا ہو گئی تھی وہ انتہائی خطرناک تھی اور کسی خطرناک خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ ارتقا ہاشمی کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ویسے بھی تیز مزاج تھا اور اس وقت اسے نہ جانے کیوں اپنی مخالفت بے حد گراں گزری تھی۔ اس نے سرد لہجے میں اسد شیرازی سے کہا، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے آپ کے مقصد سے بھرپور تعاون کیا، اور اخناتون کی تیاری میں کیپٹن ایڈگر کو ہر وہ اجازت دے دی
جو ہمارے اس سفر کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس جہاز پر اپنی ملکیت کا حق برقرار رکھتا ہوں اور ایک چھوٹے سے مسئلے کو اس قدر اہمیت دیے جانے پر احتجاج کرتا ہوں۔ یہ احتجاج صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ اگر میرے مقصد کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو میں اسے اپنے خلاف کارروائی تصور کروں گا، اور اس کارروائی کے خلاف جوابی حق میرے پاس محفوظ ہے۔ پروفیسر نے پہلی بار اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ایک چھوٹے سے مسئلے کو بہت بڑھایا جا رہا ہے اور یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں مزید آگے کا سفر اختیار کرنا چاہیے، ارتقا ہاشمی، تو کیا اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد ہماری واپسی ممکن ہو سکے گی؟ ہاں، کیا جا سکتا ہے۔ کب تک؟ جہاز پر جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں سمندر سے ایسی اشیاء کا حصول اولیت رکھتا ہے جو انسانی بیماریوں کا علاج ہوں، لیکن جو قیمتی اشیاء سمندر سے برآمد ہو رہی ہیں ان کا مصرف میرے علم میں لایا جائے۔ ارتقا ہاشمی کی یہ ایک اور ایسی بات تھی جو ان لوگوں کو سخت گراں گزری۔ اسد شرازی نے کہا، اول تو سمندر سے ایسی اشیاء برآمد نہیں ہوئی ہیں ارتقا ہاشمی جن کی کوئی بہت بڑی مالیت ہو۔ ہاں، وہ چیزیں جو آپ کے خیال میں قیمتی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کا استعمال دواؤں وغیرہ میں نہیں ہو سکتا، ان کی فہرست آپ خود تیار کر لیں اور ہم انہیں بخوشی آپ کی ملکیت میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیپٹن ایڈگر نے کہا۔ کیوں کیپٹن، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ نوادرات میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ارتقا ہاشمی اپنے مقصد سے منحرف ہو گئے ہیں اور بات کو صرف یہیں تک نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ہم میں سے ہر شخص اس کا حق رکھتا ہے۔ میں نے پروفیسر بیرن کو اس کام کے لیے اپنے وطن چھوڑ کر بلایا ہے۔ ان قیمتی اشیاء میں سے پروفیسر کا بھی ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ اسد شرازی، آپ کو بھی ان کا اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے، یا اگر آپ اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ سب سمندری تحقیقاتی ریسرچ کے لیے وقف کر دیا جائے گا اور ہم اس سے کوئی مالی مفاد حاصل نہیں کریں گے۔ میں ان تمام باتوں کی مخالفت کرتا ہوں۔ اخناتون میری ملکیت ہے اور اس سے جو مالی مفادات ہوں گے وہ میرے حصے میں آئیں گے۔ باقی آپ لوگ اپنا کام کرتے رہیے اور سنیے، جو کچھ اب تک حاصل ہو چکا ہے وہ انتہائی ناکافی ہے۔ آپ لوگوں کو اور خاص طور سے کیپٹن ایڈگر کو اس کا علم ہے کہ جہاز کی تکمیل میں کتنا سرمایہ خرچ ہوا ہے۔ یہ سرمایہ اگر مجھ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ جہاز میں آپ لوگوں کے ہاتھ فروخت بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کارروائیوں کو ترک کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں اس سلسلے میں ایک ہدف مقرر کرتا ہوں۔ اس کے مطابق سمندر سے غوطہ خوروں کے ذریعے مجھے وہ مال و دولت ملنی چاہیے جس کا میں حقدار ہوں، اور اس سے پہلے جہاز کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ارتقا ہاشمی اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کیبنوں کی قطار کی جانب چل پڑا۔ سب کے سب تشویش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب تک کا سفر نہایت پرسکون گزرا تھا، لیکن اس وقت کی باتوں نے سب کے ذہنوں پر برا اثر ڈالا تھا۔ سمندر سے 2 بار ان پر حملے ہوئے تھے اور دونوں بار انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے انہیں ناکام بنا دیا تھا، لیکن یہ تیسرا حملہ سب ہی کے لیے باعث تشویش تھا، اور ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ امیر ارتقا کے ان الفاظ اور اس رویے نے جہاز کی پرسکون زندگی میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ ابھی تک اخناتون بہت ہی خوشگوار سفر کر رہا تھا۔ جو حادثات سمندر میں پیش آنے تھے اس کے لیے تو یہ لوگ پہلے ہی سے تیار تھے اور بڑی ذہانت سے اس تمام مسئلے سے نمٹنے کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن جو حادثہ پیش آیا تھا وہ ان کے لیے بڑی گھٹن کا باعث تھا، اور کیپٹن ایڈگر تو پہلے ہی کہہ چکا تھا اسد شرازی سے کہ وہ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہے، اور اس کی چھٹی حس اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، اور کیپٹن ایڈگر کا یہ خیال درست ہی نکلا تھا۔ امیر ارتقا کیبن میں واپس چلا گیا۔ تمام لوگ گمسم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کیپٹن ایڈگر نے اپنے وہی الفاظ دہرائے،
مسٹر اسد شیرازی، میں نے آپ کو اس خطرے سے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا اور اپنی چھٹی حص کا حوالہ دیا تھا کہ آپ میری بات تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن امیر سے مجھے کم از کم اس چھوٹے پن کی توقع نہیں تھی۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس نے پورے خلوص سے میرے اس مقصد کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی شمولیت کی پیشکش کی تھی، ورنہ ظاہر ہے ہم جس پیمانے پر کام کر رہے ہیں اس کے تحت سمندر میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر کارروائی کر سکتے تھے۔ امیر ارتقا نے سمندر میں آ کر بد عہدی کی ہے، اور میں یہ پیشن گوئی بھی کرتا ہوں پروفیسر کہ بات اس سے آگے بڑھ جائے گی۔ شاید امیر ارتقا کو میں اس قدر الزام نہ دوں، لیکن جو خوفناک بلا سمندر کے راستے اخناتون پر نازل ہوئی ہے وہ اس سے آگے بھی بہت کچھ کرائے گی۔ تمہاری مراد اس عورت کی طرف سے ہے جسے امیر ارتقا کلوپیٹرا کہتا ہے۔ سارا فساد اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ بات ڈکی چھپی تو نہیں ہے۔ امیر ارتقا نے کہا تھا کہ وہ اس سے مشورہ کرے گا، اور یہ مشورہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کیپٹن، مسئلہ تو اب یہ پیدا ہو گیا ہے میرے دوست کہ امیر ارتقا اب ہم سب سے زیادہ اس پر اعتماد کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس نے جو 2 پیشن گوئیاں کی تھیں وہ حرف بحرف درست نکلی ہیں، اور اس عورت نے اپنے آپ کو ایک پراسرار مخلوق ثابت کر دیا ہے۔ اس پراسرار مخلوق کے قبضہ قدرت میں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوگا۔ یہ بات آہستہ آہستہ منظر عام پر آئے گی۔ میری رائے ہے کہ جذباتی نہ ہوا جائے۔ جس طرح ہمیں سمندر میں 2 حادثے پیش آئے ہیں اور وقت نے ہمیں ان حادثوں سے بچا لیا ہے، اسی طرح اس حادثے سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے، اور ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے یہ حادثہ بھی اسی طرح ٹل جائے جس طرح 2 بار اخناتون بچ چکا ہے۔ پروفیسر نے بڑے نرم انداز میں ایڈگر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسد شیرازی اور دردانہ وغیرہ کے چہروں پر تشویش کے آثار تھے، اور اسد شیرازی نے اس گفتگو میں مزید کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کے اپنے ذہن میں کیا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کیپٹن ایڈگر نے کہا، مگر اس کا تو یہ مقصد ہوا پروفیسر کہ ہم سب اپنے آپ کو امیر ارتقا کا نوکر تصور کر لیں اور اب صرف اس کے اشاروں پر ناچتے رہیں۔ بات بہت سنگین ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم امیر ارتقا کے اشاروں پر ناچیں۔ جہاز پر بہت برے حالات پیدا ہو جائیں گے پروفیسر۔ یہی بات تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کیپٹن ایڈگر کہ ہمیں برے حالات پیدا ہونے سے بچنا ہے، اور اگر ہم نے بھی سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا تو سوچو اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو پھر آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ مجھے ایک موقع دو۔ امیر ارتقا سے ملاقات کر کے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بات بن جائے۔ اسد شیرازی نے فوراً ہی کہا، کوئی حرج نہیں ہے کیپٹن ایڈگر۔ امیر ارتقا اگر اس جہاز کا مالک ہے تو ہم بھی اس کے تعمیر کنندہ ہیں۔ ہم بعد میں بھی کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اگر پروفیسر امیر ارتقا سے گفتگو کر کے اسے کچھ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ پروفیسر کو اس بات کے اختیارات دے دیے گئے، اور موقع ملتے ہی پروفیسر نے تنہائی میں امیر ارتقا سے ملاقات کی۔ اس دوران اخناتون کا سفر برابر جاری تھا، اور اس کے رخ میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی گئی تھی۔ اس کی ہدایت بھی پروفیسر ہی نے کی تھی تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ امیر ارتقا بھی شاید سفر کے راستوں کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ اس نے سرد انداز میں پروفیسر کا استقبال کیا۔ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں امیر ارتقا، پروفیسر نے کہا۔ جی پروفیسر، میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ آپ صاحب علم ہیں، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہ برائیوں کی جانب جاتا ہے، اور اس سے ہمیں خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ کہیں تم لوگوں کے درمیان اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ آپ کمال کرتے ہیں پروفیسر۔ آپ کے جسم پر جو لباس ہے وہ آپ کی ملکیت ہے۔ اگر بہت سے لوگ اس کی دھجیاں کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو کیا آپ خوشی سے اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ اخناتون میری ملکیت ہے۔ میں نے کثیر سرمایہ صرف کر کے اس کی تعمیر کی ہے۔ میں نے اسے بین الاقوامی سمندروں میں سفر کرنے کے لیے دنیا بھر سے رابطے قائم کیے،
اور اجازت نامے حاصل کیے۔ میں نے اس کے لیے ایک جنگی جہاز ہونے کا اجازت نامہ جس طرح حاصل کیا ہے، میرا خیال ہے اور کوئی اس کارروائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صرف میرے اختیارات تھے، میرے تعلقات تھے، جس کی بنا پر ہمیں یہ اجازت مل گئی۔ اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ جہاز کی حیثیت سے اسے دنیا بھر میں سفر کا اجازت نامہ ملا۔ یہ ساری باتیں معمولی نہیں ہیں پروفیسر۔ کیپٹن ایڈگر اسد شیرازی یا کوئی بھی یہ کارروائیاں کرتا تو آپ یقین کریں کہ آدھی عمر اس میں بیت جاتی۔ جب اخناتون کو مکمل حیثیت دینے کا سارا کام میں نے کیا ہے، اس کی تعمیر میں نے کتنی دولت صرف کی ہے، جتنی دولت سے ایک کارخانہ لگایا جا سکتا تھا جو لاکھوں روپے روزانہ کی آمدنی ہمیں دے سکتا تھا۔ تو اگر آج میں اخناتون پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اخناتون 100% تمہاری ملکیت ہے امیر ارتقا ہاشمی۔ ہم میں سے کون اس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے؟ لیکن تم نے بھی اس مقصد کو، اس موقف کو تسلیم کیا تھا جس کے تحت ہم سمندر میں نکلے تھے۔ سمندر سے دولت سمیٹنا مقصد نہیں تھا ہم تو سمندروں سے وہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے کام آئے۔ دیکھو برے کام تو بے شمار ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا ایٹم کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہر ملک ایٹمی توانائی حاصل کر کے دوسروں کی تباہی کا سامان کر رہا ہے۔ اگر یہ سارے دیوانے دیوانگی پر آمادہ ہو گئے اور انسانیت کو کوئی بدترین نقصان پہنچا تو کیا تم اخناتون میں بیٹھ کر سمندر میں سفر کرتے رہو گے؟ اس کے برعکس اگر ہم انسانیت کے لیے کچھ کر سکے تو رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے گا۔ مجھے نام کی ضرورت نہیں ہے پروفیسر۔ میں کب اس بات سے اختلاف رکھتا تھا؟ میرا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی حیثیت ہے، اتنا کچھ ہے میرے پاس کہ اخناتون جیسے 10 جہاز بنا سکتا ہوں۔ بات صرف اصول کی ہے۔ کلوپیٹرا میری بیوی ہے۔ اگر ہم لوگ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ اس نے 2 بار اخناتون کی زندگی بچائی ہے تو پھر ہم اس کی یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ ابھی کسی مہذب آبادی میں واپسی کے لیے ہمارا جانا مناسب نہیں ہے؟ اس کے علاوہ پروفیسر اسد شیرازی تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ بھی اس دعوے میں شریک ہیں، وہ کیپٹن ایڈگر بھی اس دعوے میں برابر کے حصے دار ہیں کہ آپ لوگوں کا مقصد صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے سمندری جڑی بوٹیاں حاصل کرنا ہے، اور وہ سمندری عجائبات جس سے کسی نہ کسی طرح انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اگر بات صرف اتنی سی ہے تو پھر اس دولت پر اپنا حق کیوں جتایا جا رہا ہے جو سمندر سے حاصل ہو رہی ہے؟ اس دولت کو اگر میری ملکیت قرار دے دیا جائے تو اس سے کسی کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں پروفیسر، آپ کے بارے میں نہیں کہتا۔ ایڈگر اور اسد شیرازی ایک ذہن لے کر اخناتون پر نکلے ہیں اور ان کا مقصد انسانیت کی بھلائی کی آڑ میں در حقیقت دولت کا حصول ہے۔ جو جڑی بوٹیاں ملتی ہیں وہ اسد شیرازی اپنے قبضے میں لے لے، لیکن سمندری موتیوں اور سمندر سے نکلنے والی دولت وہ کیوں اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے؟ ہم سمندر میں ایسی چیزیں بھی تلاش کر سکتے ہیں جو دنیا کے لیے قیمتی ہوں۔ ان کی نشاندہی کر کے ہم ان دولت مندوں کو ادھر متوجہ کر سکتے ہیں جو سمندری خزانہ نکالنے کے شائق ہیں، اور اس کے لیے ہم ان سے رائلٹی طلب کر سکتے ہیں۔ بہت دولت مل جائے گی ہمیں۔ آپ لوگ اپنا یہ کام کریں پروفیسر اور مجھے میرا کام کرنے دیں، کیا حرج ہے اس میں؟ لیکن بات صرف یہ ہے کہ ایک آڑ لی گئی ہے اور اس آڑ میں دولت حاصل کی جا رہی ہے، پھر یہ ساری دولت اس ادارے کو منتقل ہو جائے گی جو سمندری معلومات کے لیے شہرت پا چکا ہے۔ اس کا مالک کون ہوگا؟ صرف اور صرف اسد شیرازی۔ حصے دار کون ہوگا؟ کیپٹن ایڈگر اور شاید آپ بھی پروفیسر۔ معاف کیجیے گا، میں یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ سب مخلص ہیں تو میری بات کیوں نہیں مان لی جاتی؟ ایسا کیا جائے کہ غوطہ خور جب سمندر میں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے نکلیں تو ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہو جس کے سپرد صرف موتی اور قیمتی اشیاء نکالنے کا کام کیا جائے، اور یہ کام میرے لیے ہو۔ دنیا بھر کے سمندر موتیوں سے بھرے پڑے ہیں، قیمتی زیورات سمندروں میں موجود ہیں، بے شمار ممالک ان کے حصول کے بعد ان کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر میں بھی یہ سب کچھ چاہتا ہوں تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟
آپ سب لوگ تو انسانیت کے مخلص ہیں، چلیے مجھے دولت کا طلبگار مان لیجئے۔ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اگر میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں تو مجھے کیوں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے دوسری صورت بھی پیش کر دی ہے، اخناتون کو آپ قیمتاً خرید لیں، مجھے اس کا معاوضہ ادا کر دیں۔ چلیے معاوضہ نہیں لوں گا، جو اخراجات اس پر ہوئے ہیں وہ میرے حوالے کر دیں اور اس کے بعد اس کے مالک بن جائیں، میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا اور اس کے بعد آپ اس کے حقدار ہوں گے کہ اسے جہاں چاہیں لے جائیں۔ پروفیسر، در حقیقت میں ایک ضدی آدمی ہوں اور میں نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ میں اپنے فیصلے میں کوئی ترمیم کر سکوں۔ آپ اگر ان کی طرف سے کوئی رائے لے کر آئے ہیں تو میرا جواب آپ کو مل چکا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے وہی ہونا چاہیے۔ اخناتون کے مالک کی حیثیت سے میں اسی بات کا حکم دیتا ہوں کہ میری پسند سے انحراف نہیں کیا جائے، ورنہ اس کے بعد حالات کے خراب ہونے کی ذمہ داری آپ سب لوگوں پر ہوگی۔ تمہارے اس فیصلے میں کوئی لچک کی گنجائش ہے امیر ارتقا؟ ہرگز نہیں۔ جو بات میں آخری بار کہہ دیتا ہوں اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی۔ بہتر ہے جب تمہارے فیصلے میں کوئی لچک کی گنجائش نہیں ہے تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہارا حکم مانیں، اسی میں اخناتون کی بہتری ہے۔ ہاں، اسی میں اخناتون کی بہتری ہے، امیر ارتقا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔